بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لیسن نمبر 3، عربک الفابیٹ پارٹ 2، عربی کی جو حروف تہجی ہے اس کا دوسرا حصہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے وہ پہلے والے سبق کی تمام معلومات کو یاد کر لیا ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک گزارش یہ ہے کہ روزانہ صرف ایک ہی سبق پڑھا جائے۔ اگر ایک سے زیادہ پڑھ لیں گے تو یہ مکس ہو جائے گا، تو روزانہ ایک سبق، اور اگر اس سبق کا تکرار 8 مرتبہ کر لیں، 10 مرتبہ کر لیں، ہر 2-3 گھنٹے کے بعد کر لیں، تاکہ وہ اچھی طرح وہ ہو جائے، رضائے الہی کے لیے اور شوق کے ساتھ یہ عربی کے ساتھ آدمی مانوس ہو جائے۔ تو جس کا تعلق عربی زبان سے زیادہ ہوگا، اتنا اس کے اندر عقل اور فہم اور فراست زیادہ ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں قرآنًا عربیًا لعلکم تعقلون، اس لیے عربی میں آیا ہے تاکہ تم عقل کا استعمال کرو۔ تو عقل اور عربیت کا آپس میں تعلق ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن وہ آج کل کی وہ ماڈرن عربی نہیں، قرآن اور حدیث والے عربی۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بس عرب جو عربی کے ساتھ جن کا شوق ہوتا ہے وہ لوگ ذہین ہوتے ہیں، اس لیے ہم عربی کے ساتھ محبت ہماری ہو، اور عربی کا ہر ایک انفارمیشن، ہر ایک چیز ہمیں مل جائے تو ہم اس کو اس طرح ہیرا اور جواہرات سمجھ کر سمیٹ لیں، اس کو اپنی سینے سے لگا لیں، پھر کام بنے گا، اور محنت اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو دوسرا سبق ہے، اس کا جو عنوان ہے، اس کا حروف تہجی ہم نے تو پتہ لگ گیا کہ 28 ہے۔ ابھی اس کا جو ہر حرف کا جو صحیح تلفظ ہے، حرف کا تلفظ، کیونکہ فارسی اردو میں وہ الگ ہے، اس لیے بعض اوقات اس سے مغالطہ اور وہ احتمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، اسکول جاتے تھے، تو کیا کہتے تھے؟ الف ب ت س ج ح خ دال ذال ر ز سین شین صاد ضاد ط ظ عین غین ف قاف کاف لام میم نون واو ہ، اس طرح کرتے تھے۔ اس سے بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ میں آگے آپ کو بتا دوں گا، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بے نہیں ہے، یہ با ہے۔ عربی میں اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ با ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آج سے ہم بے ت اور ح خ ر ز ت ز چھوڑ دیں۔ الف کا نام ہے الف، الف نہیں الف، اور بے کا نام اصلی ہے با، با ہے اور تا ہے، اور اسی طرح جیم، ہا، خا، دال ذال را، ذا، یہ غلط ہے، یہ ذائے، ذا، سین شین، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، صاد ضاد، اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہے تیز بھی نہیں ہے، طا ظا، عین غین، فا، قاف کاف، لام میم نون واو، ہا حمزہ اور یا، یہ نہیں یا۔ اس کی ایک مثال آپ کو مثلا میں بتاتا ہوں کہ یہ اگر نام آپ صحیح نہیں کہیں گے اور فارسی اور اردو والے الفاظ کا استعمال کریں گے تو دیکھو یہ مسئلہ آ جائے گا۔ یہ ایک فہرست ہے جو سورتوں کی شروع میں جو حروف آتے ہیں، الف لام میم، یہ یہاں پر ہے، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ مقطعات ایک سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں، تو میں آپ کو ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ دیکھیں، عربی زبان میں کا ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں مقطع۔ مقطع کا مطلب ہے کاٹنے والا، یعنی کٹر۔
وہ آدمی جو کاٹتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. اور مقطع وہ کہتے ہیں کٹا ہوا. ہاں مثلاً ایک آدمی ہے، یہ ایک آدمی ہے اور یہ اس درخت کو کاٹ رہا ہے، تو یہ آدمی جو ہے یہ ہے مقطع، اور یہ درخت جو ہے یہ ہے مقطع، کاٹنے والا، کٹا ہوا. تو یہ جو حروف ہے نا یہ کٹی ہوئی ہیں، یہ کاٹنے والی نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو مثلاً انگلش کا ایک لفظ ہے WHO، اس کو یہاں ڈاٹ لگا دو تو اس کا مطلب ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، WHO. لیکن اگر اس کو آپ، یہ کٹی ہوئی ہے، یہ مقطع فارم ہے، لیکن اگر یہ اس کو جوائن کر لیں اس کا مطلب ہو، یعنی کون، ہو از ہی، وہ کون ہے. تو دیکھو یہ بھی ہو ہے، وہ بھی ہو ہے، لیکن اس کو ہو نہیں بولتے، اس کو WHO کہتے ہیں. اس کو WHO نہیں کہتے، اس کو ہو کہتے ہیں. اسی طرح یہ الف ہے، یہ لام ہے، یہ میم ہے. اس کو اگر اس فارم میں پڑھتے ہیں تو الف لام میم، اگر اس فارم میں پڑھے تو یہ ہے علم. چونکہ ہم نے مقطع کٹی ہوئے ہیں، یہ الف کٹا ہے، لام سے مل نہیں رہا ہے، لام کٹا ہے میم سے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ تو ان کا نام ہے، حروف مقطعات. تو یہ دیکھیں یہ حروف مقطعات ہیں، ان میں یہ ہو گیا الف لام میم. اوکے، الف کو بس صرف الف بولے، الف لام را، الف لام میم را. اب یہ را کے اوپر یہ الف ہم نے کیوں ڈالا ہے؟ ضرورت ہی نہیں. اوکے، اس لیے کہ اس کا نام تو، یہ جو لوگ را کو رے کہتے ہیں نا، اس آفت سے بچانے کے لیے اس کے اوپر یہ الف ڈالتے ہیں، ورنہ ضرورت ہمیں کوئی نہیں ہے اس کے. یہ تو صرف وہی اسی ٹیبل کے اندر جس طرح نام ہے وہی لگو. اس نے دیکھو اس میں کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف. اوکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام. اس کو کہتے ہیں را. تو یہاں را کے اوپر ہم نے الف تو نہیں ڈالا ہے، بس را ہے. تو یہاں دیکھیں الف لام را، بس وہی ہے. یہاں پر ہمیں الف ڈالنا پڑتا ہے. اوکے، اسی طرح دیکھو طٰہٰ. تو طٰہٰ کیا ہے؟ طٰہٰ بس وہی، یہ اس کو مٹا دو، اس کو مٹا دو، ٹیبل کے اندر جا کر طٰہٰ ایسا پڑھ لو تو وہ کیا ہے؟ طٰہٰ. بس طٰہٰ ہے، طٰہٰ تو نہیں ہے، بس طٰہٰ. تو اس لیے اس کو ہمیں یہ ڈال لیتے ہیں یہاں پر. اس طرح یاسین ہے، اس کا نام ہے یا اور سین، اس الف کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا نام ہی بس یا ہے. تو یا سین ایسا نہیں بولتے، یا سین نہیں، یا کی اوپر مد نہیں ہے، یا سین. اس طرح طا ہے، اس کو توے سے بچانے کے لیے یہاں پر یہ الف ڈالا ہے، طا سین. اوکے، تو اس طرح یہ یہاں یہ تکلیف کرنا پڑ رہا ہے ہمیں ناموں کی اختلاط کی وجہ سے. وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اردو اور فارسی میں ان کو توے زوے کہتے ہیں، صحیح ہے، لیکن عربی میں اس کا نام ہے طا اور ہی کا نام ہے ہا. مثال کے طور پر دیکھو، میں وہ جو قرآن مجید جو سعودی یا عرب ممالک میں ہے اس میں یہ آپ کو نہیں ملیں گے. تو آپ حیران ہوئیں کہ یہاں تو دیکھو طٰہٰ کے اوپر تو انہوں نے الف کیوں نہیں ڈالا ہے. دیکھو یہ عربی کا جو قرآن ہے سعودیہ میں، تو اس میں یہ طٰہٰ ہے، اس میں یہاں طٰہٰ نہیں ہے، کیونکہ اس کا نام ہی طٰہٰ ہے، وہاں پر نہیں ڈالنے کی ضرورت ہے. اس طرح حامیم، یہاں پر ہا کے اوپر الف نہیں ڈالا ہے، حامیم عرب ممالک میں جو قرآن پڑھے. اس طرح یہاں پر دیکھو کاف ہے، تو بس وہی کاف جو ٹیبل میں ہے، کاف. اور یہ جو ہا یا ہے اس کے اوپر الف نہیں ہے، نہ ہا کے اوپر ہے، کیونکہ ان کا نام ہی ہا اور یا ہے، اور وہی ہم نے بولنا ہے، ہا یا. پھر عین صاد بھی پڑھنا ہے، لیکن اس کے اوپر مد ہے تو اس کو کھینچنا ہے، کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے. تو اسی طرح طا کو لمبا نہیں کرنا ہے، طا. اور یہاں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے، عرب ممالک میں پرنٹ ہوا قرآن ہے، طاسیم میم. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال
یہ سبق کا میں ہمارا جو وہ تھا، ایک ہی نقطے کے اوپر ہم مرکوز رہیں کہ عربی کا جو نام ہے وہی استعمال کریں ہم، ان حروف کے نام ہے باقاعدہ، اور وہ کیا ہے؟ الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اس میں یہ ہے کہ میرا جو تلفظ ہے نا وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور ہمارے یہ جو قراء حضرات ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں میرا تلفظ ان کا صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں ان کو ایک قاری کے ساتھ بٹھا دیا جائے، باقاعدہ جو مدرس ہو اور محنتی ہو، کم از کم 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، ہر بچہ جب بولنے لگ جاتا ہے اور اچھی طرح تھوڑی سی طرح بولنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ہر بچے کو یہ جو صحیح مخارج ہیں یہ ہم بتا دیں، تاکہ پھر بہت مصیبت ہوتی ہے بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ مثلا دیکھیں، یہ ہم نئے مسلمان ہوتے ہیں، وہ پھر خا کو کاف کہتے ہیں، تو قرآن میں ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اور وہ چونکہ خا نہیں بول سکتے، خا انگریزی میں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں فلا اقسم بالکنس الجوار الکنس، دونوں کو کنس کہتے ہیں۔ اور اس طرح قلب کو پھر کلب کہیں گے، قلب فإنه نزله على قلبك، اس قرآن کو ہم نے آپ کے دل کے اوپر وہ اتارا ہے، تو لوگ کہیں گے انه نزله على قلبك، آپ کی کتی کے اوپر، نعوذ باللہ، کتنے کہاں سے بات کہاں پہنچ گئی۔ تو اس لیے اگر جو آدمی، جو لوگ ابھی بڑے ہو گئے ہیں تو چلو وہ تو کوشش کرے، وہ معذور ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر لیں، لیکن جو نئے بچے ہیں نا ان کے اوپر ہم خدا را یہ ظلم نہ کریں کہ ان کو عربی کی صحیح، اس سے زیادہ 1 یا 2 ہفتے کی بات ہے، اور ایک آدھے گھنٹے کے لیے کسی قاری صاحب سے ان کو وہ کر لیں، اگر بالمشافہ نہ ہو تو آن لائن، تاکہ یہ قاف، کاف، یہ حروف کی مخارج بالکل صحیح ہو، جہاں سے نکلنی چاہیے وہاں سے نکلے۔ اس کے قبر کا معاملہ ہے، حشر کا معاملہ ہے، حساب کتاب اور اللہ کی رضا ناراضگی کا معاملہ ہے، اور جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، اس کو ہم بہت سنجیدہ لے لیں، جس طرح ہم فزکس، کیمسٹری، اسکول اور یونیفارم اور ایک چیز کا کتنا خیال کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا اور پھر 2 پیسے کمائے گا، تو اس کے لیے تو بہت ہم جو ہے اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے۔ اور جو آدمی اللہ کی کتاب کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اللہ اس کو چمکائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔